آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 5 6 سفر پہلے بدھ، جمعے رات، جمعے کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ اور جب رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کو سورہ اخلاص پڑھ کر پکارا جاتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اس لیے میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے، آج کوئی دکھوں کا مارا ہے، غموں کا مارا ہے، بیماری سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، 4 5 6 سفر بدھ، جمعے رات، جمعے کے دن یہ وظیفہ ایک بار، صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں، انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اللہ والو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیجئے، دل لگا کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، بچوں کی طرح مانگیں، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ایک بار رب کریم سے اپنی ماں کی طرح ضد کر کے تو دیکھیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گی، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے گی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ سفر کے پہلے بدھ، جمعے رات، جمعے کے دن کی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ سفر کے پہلے بدھ، جمعے رات، جمعے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و
و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھیں، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ناظرین، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ سینے کا راز ہے کیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو ناظرین اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ناظرین، نہ ہی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار پر پڑھ لو، سفر کے دوران پڑھ لو۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، جو حاجات ہیں، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سفر کے مہینے میں پڑھنے والا اللہ کا خاص کرم حاصل کر لیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ ماہ سفر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے
اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ ماہ سفر کے پہلے بدھ جمعے رات جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھتا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب ناظرین، آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ماہ سفر کے پہلے بدھ جمعے رات جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھتے ہی جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے پہلے بدھ جمعے رات جمعے کے دن صرف 33 مرتبہ یا فتاحو پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ماہ سفر کے پہلے بدھ جمعے رات جمعے کے دن یا فتاحو کو پڑھنا پڑے گا۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ناظرین، اب رب کریم خود اس نام کی قسم کھاتا ہے، اس نام کو پڑھ کر جس کو جو چاہیے مانگ لو، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، اپنے اس مقصد کے لیے، اس بیماری سے نجات کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے، اس قرضے سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاحو کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، آپ یا فتاحو پڑھتے ہوئے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی برکت اور فضیلت یہی ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد بہت جلد آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا
جاتا ہے۔ راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں اور رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج ماہ سفر کے پہلے بدھ جمعے رات جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیں کہ 100% کامیابی ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین، اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ یہ ماہ سفر کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ ماہ سفر کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، آج یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ماہ سفر کے پہلے بدھ جمعے رات جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتا ہے، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو یہ اعمال کسی صورت مت چھوڑنا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ کے صفاتی نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت
سے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب یہ اعمال جس طریقے سے آپ کو بتائے ہیں، جس ترتیب سے آپ کو بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جو میرا بہن بھائی ویڈیو مکمل دیکھتا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، اور جو ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کاٹ کر دیکھتا ہے تو اسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعاؤں کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، آج اسی ذات، اسی رب کریم سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔